جو آج تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 20 تاریخ کے بعد کبھی بھی لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دوں گا. سو اسد صاحب, یہ جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے یہ پارٹی میں آپ لوگوں نے اندر خانے یہ طے کر لیا ہے یہ کب ہوگا, یا کسی اور عوامل کے اوپر اس کا دار و مدار ہے اور یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہم یہ ڈیٹ وہ 20 اور 30 کے درمیان ہوگی جیسے چیئرمین نے اناؤنس کیا تھا, اور اس میں 2 مختلف ڈیٹس ہیں جس کے اوپر شارٹ لسٹ بھی ہو چکا ہے. تو جب بھی چیئرمین صاحب کے خیال میں صحیح وقت ہوگا تو وہ انشاءاللہ ڈیٹ کے اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے. اور یہ لانگ مارچ ہوگا ہی, یا کوئی ایسی بھی وجہ ہے کہ شاید لانگ مارچ نہ کرنا پڑے؟ کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسی؟ یہ وجہ بن سکتی ہے کہ میاں شہباز شریف کو اس بات کا احساس ہو کہ میں پاکستان کی تاریخ کا کمزور ترین وزیر اعظم ہوں اور مشکل فیصلے کرنے ہیں, کڑوے فیصلے کرنے ہیں, تو اس طریقے سے آگے گھسیٹنے سے کیا فائدہ, اور وہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ جی اچھا فریش مینڈیٹ کی طرف جاتے ہیں, اور پھر ووٹ لے کے واپس حکومت جو بھی بنائے گا اس کے پاس وہ اختیار تو ہوگا کم سے کم ملک پہ فیصلے کرنے کا. لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا obviously, اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ لانگ مارچ ہونے ہی جا رہے ہیں. تو اس میں آپ کے کور مطالبات کیا ہیں اسد صاحب, اور یہ مطالبات آپ کے کس سے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کی حکومت سے مطالبات ہیں ان کو تو آپ لیجٹمیٹ مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر یہ مطالبات سارے آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یہ ہونے نہیں والا. یہ تو جس دن بھی خود بیٹھ کے انہوں نے غور سے سنجیدگی سے سوچا شہباز شریف نے, یا ان کو کوئی اچھا مشورہ دینے والا اگر کوئی ملا تو اس نے یہی مشورہ دینا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ خود الیکشن کی طرف جائیں. کہاں دیکھیں, گورنمنٹ کو ہم لیجیٹمیٹ اس ایک گورنمنٹ کو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا, لیکن ہم لیگل پروسیس کا حصہ بھی ہیں اور اس پروسیس کے تحت ہم کام بھی کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ نہ صحیح, امپورٹڈ گورنمنٹ ہی صحیح, لیکن مطالبہ ظاہر ہے اس وقت جو آخر اس کا شیپ لے گا, وہ شیپ تو وہی لے گا کہ شہباز شریف صاحب ایک ایڈوائس بھیجیں گے پریزیڈنٹ صاحب کو اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی یہ میری سے جان چھڑائیں اور ایک نیا الیکشن کال کریں. ٹھیک ہے, اور جو نیا الیکشن ہوگا اس کے میکنزمز کیا ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کی شخصیت کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اعتراضات ہیں. سو مطالبے تو ٹھیک ہے ایک طرف, لیکن اس کا ایک پریکٹیکل ایکشنیبل میکنزم بھی ہونا چاہیے, وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں نے کل بھی پروگرام میں یہی کہا تھا کہ جب یہ اعلان کر دیتے ہیں, اور میں لفظ اگر کا نہیں استعمال کر رہا, میں جب کا کر رہا ہوں, بیکاز مجھے یقین ہے یہ چل ہی نہیں سکتی یہ گورنمنٹ کے اس کے جو حالات ہیں. تو جب شہباز شریف اس کا اعلان کرتے ہیں تو اس وقت ساتھ بیٹھ کے باقی جو تمام مروجات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے, سنا ہے وہ کوئی انتخابی اصلاحات کے مطابق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ سب بات چیت ہو سکتی ہے تفصیل طے کرنے کے لیے, لیکن آغاز وہیں سے ہوگا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اعلان کریں کہ ہم ایک فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اگر حکومت کسی اور سلسلے میں تعاون چاہتی ہے, فار ایگزامپل یہ جو کمیشن انہوں نے اناؤنس کیا ہے کس کو بنائیں گے, اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ کہتے ہیں کیسے شخص کو لگائیں گے جس پہ کسی کی انگلی نہ اٹھ سکے, تو اس پروسیس کے اندر بھی کیا آپ لوگ ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, یا صرف یہ بات اب الیکشن کے علاوہ کسی اور موضوع پہ ہو نہیں سکتی؟ نہیں, وہ تو بڑی واضح بات ہے, اور جہاں تک بات چیت کا بات ہے, کوئی بات چیت ہے ہی نہیں جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا. الیکشن کی طرف جانے کا اعلان کر دیں, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے. اور پھر جب وہ الیکشن کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ کمیشن جو ہے وہ کیا, یہ حکومت جو کہ چند دنوں کی مہمان یا چند ہفتوں کی مہمان ہوگی, اس کا کیا اس نے کمیشن بنانا ہے؟ ہمارے بالکل واضح موقف ہے اس کے اوپر. ہمارے خیال میں سیاسی پارٹیاں, ہم تو اپنا بھی نہیں کہہ رہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم کریں گے, ہم تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, اوپن ہیئرنگ ہو. بہت اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہو وہ قوم کے سامنے رکھا جائے, اور اندر خانے جو ہے یہ بند کمروں میں نہ ہو. یہ تو بھی آپ چاہ رہے ہیں نا کہ حکومت یا خود شہباز شریف صاحب کو ایک دن ریلائزیشن ہو. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار بھی ہے, آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے, پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کے لوگ ہیں, جو آپ کی وفاقی اسمبلی کے اندر ابھی وہ استعفے منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اس پہ جو کرنٹ اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کا ایک مختلف ٹیک ہے. تو پھر ایک طریقہ کار تو یہ بھی ہے نا جس میں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ یہ ساری اسمبلی ڈیزالو کریں, وہاں سے استعفے دیں, ملک میں الیکشن کا ماحول بنا دیں. پھر نہیں, واحد جو چیز ہمارے مکمل اختیار میں وہ تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے. باقی جو ہے وہ استعفے پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے. بالکل اگر یہ
فیصلہ جو منطقی فیصلہ ہے، جو ملک کے لیے بہتر فیصلہ ہے، وہ نہیں کرنے کو تیار، تو پھر تو لانگ مارچ بھی ہوگی، پھر مزید استعفے بھی ہوں گے، پھر تو سب کچھ ہوگا۔ یہ تو آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ صورت ہو سکتی ہے جس صورت کے اندر لانگ مارچ نہ ہو، یہ ساری بات چیت ہماری ادھر سے شروع ہوئی تھی، ورنہ تو ہم تو جا رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف۔ ہم پبلک اوپینین جو ہے عمران خان نے ایسا موبلائز کر دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، تو وہ تو لانگ مارچ بھی ہوگا، مزید استعفے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو لیکن ابھی فوراً استعفے دینے کا مستقبل قریب میں کوئی پلان نہیں ہے، وہ کیا آخری آپ کے حربہ ہوگا، وہ آخری آپ کا موو پہلے اب اگلی جو موو ہے وہ لانگ مارچ ہے، اگلی موو لانگ مارچ ہے، اس کے بعد جو فیصلے کرنے وہ اس کے بعد کیے جائیں۔ اچھا، جو لانگ مارچ کی شکل ہے، کیا یہ پچھلے 2014 کے 126 دن کے دھرنے کی کسی شکل ہوگی اس کی، یا وہاں پہ ایک بڑا سا کانگریگیشن ہوگا اور اس کے بعد وہاں جا کے دیکھیں گے کہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا؟ یہ کوئی 2014 کا ایکشن ریپلے دیکھیں گے ہم؟ یہ چیز فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت ظاہر ہے ہماری آپس میں ہو چکی ہے، اور ہمارے ذہن میں خاکہ جو ہے وہ کافی واضح طریقے سے آ گیا ہے، لیکن یہ بھی جس وقت تاریخ کا بھی اعلان ہوگا تو اس وقت جو اس نے صورت اختیار کرنا ہے اس کا بھی اعلان چیئرمین کریں گے، وہ ایک ساتھ ہی کریں گے، اور جو بھی ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھیں لانگ مارچ کے اندر ہم ڈیمونسٹریٹ کیا کریں گے، ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک نیا الیکشن کرایا جائے، فریش مینڈیٹ لیا جائے، وہ نئی اس بات کو ماننے کو تیار کی جس طریقے سے حکومت بدلی گئی ہے وہ ایک جائز آئینی طریقہ کار تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بیرونی مداخلت ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اوپینین پول اٹھا کے دیکھ لیں، 2/3 پاکستان کہتا ہے کہ فریش الیکشن ہونا چاہیے، میجورٹی پاکستان کی یہ کہتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آئینی طریقہ کار سے نہیں بدلی۔ تو اب اگر اس بات کا انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان کے سڑکوں پر آ کر اپنی بات منوائیں تو یہ ان کی مرضی ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ان کے بھی انٹرسٹ میں یہی اور پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے کہ یہ فیصلے دیر نہ کریں، اس کے بعد کمزوری میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں اور زیادہ خراب فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اسد صاحب، اس دفعہ جو اگر آپ آئیں گے اسلام آباد تو اس دفعہ وزیر داخلہ چودھری نثار نہیں ہے، اس دفعہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور اس دفعہ وہ جو تمام موافق اور جو عوامل تھے، میں سیدھا اگر بات کہیں جو آپ کو سپورٹ بھی تھی کچھ اداروں کی طرف، وہ نہیں ہے اس مرتبہ مختلف ہوگا آپ کے لیے، یہاں پہ وہ ویلکمنگ نہیں ہے ماحول آپ کے لیے اسلام آباد میں۔ اچھا، یہ تو دیکھیں جو ہمارا آئینی حق ہے اس سے تو ہمیں روک نہیں سکتا، اگر روکیں گے تو قانون توڑ کے ہی روکیں گے، اور اگر قانون توڑ کے کوئی ہمارا کیا پاکستان کے عوام کا آئینی حق چھیننے کی کوشش کریں گے تو اس سے زیادہ بڑی بے وقوفی تو یہ کر نہیں سکتے، وہ تو پھر تو معاملات ادھر جائیں گے کہ کسی صورت میں بھی یہ سنبھال نہیں سکتے۔ جو ہمارا آئینی حق ہے، اور یہ جو کراچی کے اندر، لاہور کے اندر جلسے ہوئے ہیں، پشاور کے اندر جو جلسہ ہوا ہے، جو تاریخی تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، یہ چودھری نثار کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے نہیں ہوئے، کوئی چودھری نثار ہمارے جلسوں کے اندر بندے نہیں بھجواتے تھے۔ جو ہمارا آئینی حق ہے، ایک دفعہ نہیں لا تعداد دفعہ سپریم کورٹس، ہائی کورٹس اس کے اوپر رولنگ دے چکی ہیں کہ اپنے آئینی حق کو استعمال کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، جس طریقے سے عمران خان نے نہیں روکا تھا، چاہے وہ میاں نواز شریف تو نہیں، مریم نے بڑے جلسے کیے، گجرانوالا، لاہور، اپنا کراچی، کوئٹہ اور پتہ نہیں کہاں انہوں نے پی ڈی ایم نے جلسے کیے، ہم نے تو کبھی نہیں روکا ان کو۔ لانگ مارچ کی، مولانا آ کے اسلام آباد بیٹھ گئے، دھرنا دے دیا، ہم نے پھر بھی نہیں روکا۔ تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم یقین کرتے ہیں جمہوریت کے اوپر، اور عوام کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا، احتجاج کرنے کا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، پرامن رہتے ہوئے مکمل اختیار حاصل ہے، اور اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ کورٹس بھی غیر قانونی بندش کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسد صاحب، کیا یہ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک میں جو کرنٹ ایک پولرائزیشن ہے سیاسی طور پہ بڑی واضح ہے، یہ کیا آپ کو پرتشدد ہوتی دکھائی دے رہے ہیں حالات؟ کیونکہ ابھی تو صرف باتیں ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو نعرے کستے ہیں، فکرے کستے ہیں، کوئی ریسٹورنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کے دو چار بندے تھپڑ لگا دیں، کوئی کہیں ہے اس کو وہاں جا کے تھوڑا سا اس کو بلی کر لیں، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ بات یہیں تک رکے گی؟ کیا یہ زیادہ پرتشدد رویے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ بڑھ کے؟ دیکھیں، یہ اس کا امکان جو ہے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ اگر آئینی حق چھیننے کی کوشش کی گئی، کوئی زور زبردستی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اس وقت پاکستان کے عوام کا جو جذبہ ہے، جو اس وقت
ایک ان کے اندر اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا جذبہ جاگا ہوا ہے، وہ رکنے والے ہیں نہیں. تو یہ بالکل معاملات جو ہیں یہ اس طرف جا سکتے ہیں، اللہ کرے نہ جائیں، ہماری بالکل بھی خواہش نہیں ہے. ہماری تو پارٹی ایسی ہے، آج بھی آپ نے سنا ہوگا چیئرمین صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس دن جو ہیں وہ خواتین بھی ہوں، فیملیز آئیں وہاں پر اور ایک پرامن طریقے سے دنیا کو اپنا پیغام بھیجیں. لیکن اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی بڑی موبلائزیشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کا 100% کنٹرول کسی کے پاس نہیں. لیکن تھوڑی سی رسپانسبلٹی اور لیڈرشپ کی بھی نا اسد صاحب. اگر آپ کہیں گے کہ ان لوگوں کے بچے اسکول میں جائیں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ شادیوں پہ جائیں گے تو لوگ ان کو کیا کہیں گے. جو آئینی حق چھینا ہے تو اس کے لیے آئینی فورمز موجود ہیں اور وہ آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ایکسرسائزنگ یور رائٹس ایوری ویئر. اب یہ یہاں پہ اپنی لے کر آئیں گے لانگ مارچ، وہ بھی آپ کا آئینی حق ہے. لیکن یہ جو بچے ہیں، خاندانی پرائیویٹ ایونٹس ہیں، اگر اس کے بارے میں تھوڑی محتاط زبان استعمال کر لی جائے تو حوصلہ شکنی نہیں ہوگی اس ٹرینڈ کی؟ نہیں، یہ عمران خان نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ان کے بچوں کو کچھ کرو یا وہ کہیں گے اسکول جائیں گے تو ان سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا. جی نہیں، سن لے میری بات نا، سن لینا میری بات ماریا. مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا، اور کیونکہ یہ ہماری کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر اخلاقیات جو ہے نا آہستہ 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 معاشرے کے اندر گرتی چلی گئی ہے. اور آپ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی جب ہم چھوٹے تھے، تو معاشرہ ایسا ہوتا تھا. ایک بڑی فیمس ٹیلی ویژن سیریز گزری ہے پاکستان میں، خدا کی بستی نام تھا اس کا، شاید پہلی سپر ہٹ جو سیریل تھی پاکستان کے اندر. خدا کی بستی کے اندر ایک کوئی سرکاری کانٹریکٹر ہوتا ہے، وہ رشوت دیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. وہ آدمی خودکشی کر لیتا ہے کہ میں لوگوں کو کیسے جا کے اپنی شکل دکھاؤں گا. بات ہو رہی تھی سوشل آسٹرائزیشن کی، بات یہ ہو رہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ اسکول جائیں گے جس طرح ہمارے وقت میں ہوتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہماری اس کلاس کے اندر ایک بچہ تھا، اب میں محکمہ نہیں بتاؤں گا کس محکمے میں اس کے والد صاحب کام کرتے تھے. یہ میں کلاس 3 کلاس 4 کی بات کر رہا ہوں. بچے سب اس کی طرف دیکھ کے نا آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اس کے والد جو ہے نا یہ حرام کا پیسہ کماتے ہیں. بات جو ہے وہ اخلاقیات کی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کوئی جا کے ان کے بچوں کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچائے یا ان کو برا بلا بولے. اور انہوں نے شادیوں کو جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا رشتے جو ہیں اچھے گھروں کے اندر ملنا مشکل ہو جائیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.